اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخویتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 کا دوسرا حصہ تلاوت کیا اور آیت نمبر 2 کی تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ ہم سب کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے، خصوصاً ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اچھا، اس درس کو دیکھیں، الفاظوں کو دیکھیں۔ اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے، پھر ہمارے رب کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے۔ حضرت حاتب نے جو وہ خط لکھا اور اپنے رشتہ داروں کی طرف بھیجا تو اللہ پاک نے اس کی سزا نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے فیصلے میں جلدی نہ کرنا، میری بات کو سننا، تو اس سے ہمیں بھی ایک پیغام ملتا ہے، کوئی آپ کا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، مسلمان ہو، معاشرہ ہو، محلے داری ہو، تو اگر کسی سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے، انسان کہے یہ میرا مخالف ہے، اس نے غلطی کی ہے، میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، تو پہلے اس کا عذر سنیں، اس کی بات سنیں کہ وہ کیا پیش کرنا چاہتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے اور میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، کیا تم نے بدر کے ان مجاہدین کے لیے اللہ کا قرآن نہیں سنا کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تم کون ہو کہ رب کے خلاف فیصلہ کرنے والے؟ اور دوسری بات یہ، یہاں اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان آیتوں سے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقرب ہو تو اللہ اس شرعی عذر نہ ہو تو اللہ اسے سزا جلدی دینے میں دوستوں کے حکم نہیں دیتا، فرمایا کہ ایک دوسرے کی بات کو سنو۔ تو آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اس وقت سے لے کے تا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، پیغام ہے۔ فرمایا یخرجون الرسول، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے تو محبت کا پیغام بھیج دیا اور ان مکہ والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ذرا یہ دیکھیں انہوں نے تمہارے رسول کو اس مکہ سے نکالا ہے، جدا کیا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نہیں رہنے دیا، مشرکین مکہ نے تمہیں بھی نہیں رہنے دیا، تمہارے نبی کو اس وطن سے جدا کیا ہے، اس گھر سے جدا کیا ہے جس شہر مکہ کے اندر میرے نبی کی ولادت گاہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا کہ اے محبوب لا اقسم بہذا البلد،
فرمایا اس شہر کی قسم میں اسی لیے نہیں کھاتا کہ یہاں میرا گھر ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ آپ کی جائے پیدائش کا وہ شہر ہے، وہ وطن ہے، وہ مکہ آپ کی ولادت گاہ ہے۔ تو کیا جو آدمی جس شہر کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس علاقے کے اندر اس کی پیدائش ہو، اس کو وہاں سے محبت نہیں ہوتی؟ ہر آدمی کو یہ ایک فطری عمل ہے، ہر آدمی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے گاؤں سے محبت کرتا ہے، اپنے پنڈ سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ نے ہجرت کی، پھر اس شہر کے اندر اللہ کا گھر بھی ہو، حضرت ابراہیم کے قدم بھی لگے ہوں، مقام ابراہیم بھی ہو، حضرت صفا مروہ کی، حضرت حاجرہ کی وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہوں، آب زمزم بھی ہو، تو اس شہر کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، تھوڑی دور جا کے پھر کعبے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اے کعبہ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، اگر تیرے مکین مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو محمد کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے تمہارے رسول کو وہاں سے جدا کیا ہے اور تمہیں بھی وہاں سے نکالا ہے۔ اور کس وجہ سے؟ تمہاری، حالانکہ پہلے وہی رشتہ داریاں ہیں، وہ سب کچھ ہے، کس سبب سے وہ تمہارے دشمن بنے ہیں؟ فرمایا اس سبب سے ان تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے۔ تمہارا فقط قصور یہ وہ شمار کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس رب پر ایمان لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اسے اب اللہ کا آخری نبی مانا، تو اس سبب سے انہوں نے تمہارے نبی کو بھی وہاں سے نکال دیا ہے اور تمہیں بھی نکال دیا۔ تمہارا قصور فقط اتنا ہے ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور جو تم اپنے پروردگار، اپنے رب پر ایمان لائے۔ تو فرمایا اگر تم اب نکلو میرے راستے میں، ان کنتم، یہ جہاد مسلمان کے اوپر فرض ہے میرے بھائیوں۔ جب سے اس جہاد کے اوپر مسلمان عمل کرتے رہے تو کئی علاقے فتح ہوتے گئے، جب سے جہاد کو روک دیا گیا۔ اچھا یہ جو ہمارے مضامین ہوتے ہیں، نصاب ہیں سکولوں کے، اس کے اندر یہ جو ہمارے اسلامی نصاب ہے، اس کے اندر قرآن کی آیتیں ہیں، اس کے اندر جہاد کی آیتیں ہیں، اللہ کے پیغام کی آیتیں ہیں۔ تو یہ کافروں کو کیا ہے؟ حالانکہ آپ بیٹھے یہاں پڑھا رہے ہیں اور وہ وہاں سے آرڈر جاری کرتے ہیں یہ جہاد کی آیتیں نکال دیں اپنے نصاب سے۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ قوم، یہ بچے، نوجوان تیار نہ ہو جائیں، ہمارے مخالف ایک دن ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو اسی لیے تاکہ انہیں وہ معلوم بھی نہ ہو کہ ہمارا نصاب کہتا کیا۔ آج یونیورسٹیاں، آپ کے کالج، آپ کے سکول، اور وہاں اس تعلیم کو نکال دیا گیا ہے، اور ہمارے بچوں کو اندھیرے کے اندر وہ لوگ، وہ قومیں رکھ رہی ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں مسلمانوں کے حکمران، اور وہ بھی ان کی بات میں ہاں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلے آپ دیکھیں 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے نصاب کو پڑھ کے دیکھیں اور ہمارے نوجوان کیسے تیار ہوتے۔ تو آج دوستوں کی نوجوانوں کو، خاص طور پہ ان جو ادارے ہیں ان کے اندر پڑھنے والے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور کل بیٹا بتا رہا تھا کہ میں یونیورسٹی میں استاد سے ایک بات چیت ہوئی، تو جب ہم نے وہ درس نظامی کی گرامر کے اندر جواب دیا تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے جو درس نظامی ہے، جو 8-10 سال بچے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، درس نظامی کی تیاری کرتے ہیں، استاد صفوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، تو وہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہنے لگا بیٹا اس بات کا ہمیں نہیں معلوم، ہماری گرامر یہاں تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر ہم سلام کرتے ہیں ان مدرسین کو، ان پڑھانے والوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پوری قوم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کنتم خرجتم، فرمایا اگر تم نکلو جہادن فی سبیلی، میرے رستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے، اے مسلمانوں اگر میرے رستے کے اندر تم جہاد کرتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مکہ کو فتح کرنا ہے،
اور اسی سبب سے وہ صحابی رسول نے وہ خط لکھا ہے۔ تو فرمایا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، فقط تمہارے اندر مال، زر اور مال غنیمت کی لالچ نہ ہو، فرمایا فقط میری رضا کے لیے تم نکلو، رب کی رضا کے لیے۔ مسلمان کا کوئی بھی عمل ہو وہ رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مسلمان کا کوئی بھی فعل ہو وہ رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جو مسلمان رب کی رضا کے لیے نکلتا ہے پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ لالچ آ جائے کہ وہاں خوبصورت عورت مجھے مل جائے گی، وہاں مجھے مال مل جائے گا، وہاں میرے پاس مال غنیمت آ جائے گا، تو پھر وہ رب کی رضا نہیں رہتی، پھر انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وابتغاء مرضاتی، جب بھی تم میرے رستے کے اندر جہاد کے لیے۔ اچھا، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد سے غزوات سے واپس آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہم ایک جہاد سے واپس آئے اور دوسرے بڑے جہاد کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا نفس ہے، تمہاری خواہشاتیں ہیں، اس کو بھی آپ نے قابو میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس صراط مستقیم سے ہٹا کے اور اس شیطانی راستے پہ نہیں لانا، اور فرمایا اپنے آپ کا خیال کرنا، اپنی مرضی کو نہیں ترجیح دینی، رب کی رضا کو ترجیح دینی، میرے رب کا حکم کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تسرون الیہم بالمودۃ، فرمایا تم بڑی رازداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی طرف خط بھیجتے ہو اور کہتے ہو، انہیں آگاہ کرتے ہو، تسرون الیہم چھپا کر، الیہم بالمودۃ، مودت کا معنی محبت کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ ان کی طرف تمہارا پیغام جاتا ہے کہ اپنا خیال کرنا۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، فرمایا جو تمہارا اللہ ہے، رب ہے، وہ تو جانتا ہے، کوئی رب کے بغیر جو ہمارے دلوں کے اندر ابھی ارادے نہیں ہوتے ہمارا رب جان رہا ہے۔ اگر وہاں اس موقع پہ اللہ یہ جان رہا ہے تو آج بھی ہمارا رب جان رہا ہے۔ آج بھی ہم جہاں بھی کھڑے ہوں، گھر کے اندر ہوں، باہر ہوں، رات کے اندھیرے کے اندر ہوں، دن کے اجالے کے اندر ہوں، تو ہم رب سے چھپ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے، دل میں بیٹھ جائے کہ ہم اب ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہیں، تو پھر کوئی غلط طرف اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، نگاہ کو نہ اٹھائے، غلط کام نہ کرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم اعلانیہ کر رہے ہو تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے اب سزا کا حکم فرمایا کہ اگر اس طرح کام کرو گے تو پھر اس صراط مستقیم سے، اللہ کے راستے سے تم بھٹے گئے، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، فرمایا جو تم میں سے ایسا عمل اب کرے گا تو فرمایا کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس فرمایا وہ بہک گیا اس راستے سے، یعنی جس راستے پہ وہ چڑھ رہا تھا اس راستے کو اس نے چھوڑ دیا، سزا کا حکم نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح منع فرمایا سیدنا فاروق اعظم کو، اسی طرح اللہ کا قرآن آیا، اللہ پاک نے اس کے جواب کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ یہ اس کے فطری تقاضے تھے، بتا دیا اے ایمان والو تم نے قیامت تک کے لیے اپنے نبی کی وفاداری کرنی ہے، اپنے رب کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، کوئی کسی کے دوست کا دشمن ہو، دوست بھی اس کا گہرا ہو، جگری دوست ہو، وہ اس کا دوسرا آدمی اس کا کوئی دشمن ہے، تو کیا دوست کو پھر حق نہیں پہنچتا جو میرے دوست کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو میرے باپ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرے بھائیوں کا، خاندان کا دشمن ہے، میری اولاد کا دشمن ہے؟ اور پھر سب سے آخر میں یہ بات کہاں جاتی ہے؟ جو ہمارے دین کا دشمن ہو، ہمارے نبی کا دشمن ہو، ہمارے رب کا دشمن ہو، اہل بیت اطہار کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، وہ اس کی ہمارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب دوستیاں تمہاری رب کی طرف، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط کوئی بندہ کسی مسلمان اللہ کے دوست کے لیے وہ محبت کرتا ہے، فرمایا سفر اتنا دور ہے، ایک آدمی مغرب میں بیٹھا ہے، ایک مشرق میں بیٹھا ہے، جس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے وہ مشرق میں ہے
اور جو دوستی کا پیغام پہنچا رہا ہے یا اس کی طرف اس کے دل کے اندر محبت ہے، فرمایا اس دنیا کا سفر اتنا ہے وہ نہیں مل سکتے۔ جس طرح سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد کے اندر آپ کا مزار شریف ہے، ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، خواجہ اجمیر انڈیا کے اندر ہیں، محبت ہماری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کے ساتھ محبت ہے، خواجہ مختار کاکی کے ساتھ محبت ہے، لیکن فرمایا یہ دنیاوی طور پہ نہ پہنچ سکے۔ فرمایا قیامت کے دن ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو پھر محبت کا ہمیں فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ تو ان کافروں کو، یہود و نصارہ کی محبت کو چھوڑنا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ان یسکفوکم، تم تو محبت کا پیغام بھیجتے ہو، تم چلے جاؤ۔ تو فرمایا اگر یہ تمہارے اوپر قابو تمہیں کر لیں، اگر تم ان کے قبضے کے اندر آ جاؤ، یہ تمہارے اوپر کنٹرول کر لیں، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وہ محبت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، یکونوا لکم اعداء، فرمایا وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، فرمایا پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں کو اس طرح۔ تو فرمایا وہ کس طرح؟ اس طرح ہاتھوں کو پھیلانے کا محبت کی وجہ سے نہیں ہوگا، فرمایا برائی کی وجہ سے، تمہیں گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جو تم کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کی دولت تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے تمہاری طرف، وَأَلْسِنَتُهُمْ، اور فرمایا اپنی زبانوں کو بھی۔ فرمایا کس سبب سے؟ بِالسُّوء، برائیوں سے۔ آج جو اگر ہم نہ سمجھیں تو اللہ کا قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے، اگر کوئی یہود و نصارہ کہے کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب یہ محبت کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اپنی زبانیں دراز کریں گے، وہ تحریری طور پہ ہوں، وہ تقریری طور پہ کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ اس وجہ سے اپنے ہاتھوں کو، زبانوں کو بڑھائیں گے بالسوء، برائی سے۔ فرمایا ودوا لو تکفرون، وہ محبت کرتی ہیں کہ یہ کافر ہو جائے، ودوا لو تکفرون، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس بات کو چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو گرانٹیں آتی ہیں، یہ جو امدادیں، یار یہ امریکہ نے امداد دی ہے مسلمانوں کو، یہ برطانیہ نے امداد بھیجی ہے پاکستان کو طرف، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں، نہ ہمیں وہ امدادیں بھیج سکتے ہیں۔ ان کے چکر اور ہیں، ان کے جال اور ہیں، تاکہ یہ مسلمان ان جالوں کے اندر پھنس جائیں، جس طرح کہ ایک شکاری جانور پھنس جاتا ہے، اور جب وہ شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی چلتی ہے۔ تو اسی طرح کی یہ امدادیں بھیج کر ان کا مقصد فقط یہ ہے، ودوا لو تکفرون، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس بات کو چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہو جائے مسلمان۔ تو دوستو اللہ پاک ہماری تربیت کر رہا ہے، قرآن ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔